السلام علیکم۔ آج بدھ ہے 29 اپریل 2026 جب صبح خصوصی ویلاگ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دو بڑے انتہائی اہم موضوعات، ایک تو یو اے ای نے جو کل اعلان کیا، جو چند چڑھایا کہ اوپیک یعنی تیل پیدا کرنے والے ممالک کا جو مجموعہ ہے اس سے جو ایگزٹ انہوں نے مارا، اس سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا، اس سے یو اے ای سعودی عرب کے ساتھ کھل کے کیسے سامنے آیا، پاکستان کو کیسے ڈیمیج کیا، اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنیاد کو مزید کیسے تگڑا کیا۔ کیوں یہ رائے ہے کہ یہ سب کچھ یو اے ای نے در حقیقت سعودی عرب، پاکستان اور دیگر ممالک کا جو بلاک بن رہا تھا اس پہ کاری ضرب کے مترادف ان کا یہ اعلان ہے۔ جو باتیں ہم ڈھکے چھپے انداز میں کر رہے تھے اب کھل کر سامنے آنا کیوں شروع ہوئی ہیں۔ اسرائیل اس سارے فیصلے سے چاہتا کیا ہے، اور یو اے ای کس متبادل روٹ کے ذریعے زیادہ تیل پیدا کر کے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی اکانومی اور اس گروپ کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے۔ یو اے ای اور اسرائیل کے بیچ ایک معاہدہ ہوا تھا جسے سیپا کہا جاتا ہے، CEPA۔ آج اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ جب سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم ہے وہ بھی یو اے ای پہنچا دیا گیا ہے، بالخصوص حالیہ ایران اور امریکہ جنگ کے تناظر میں۔ اب یہ ممالک تھے کون، کتنا تیل پیدا کرتے تھے، یو اے ای کی حکومت اب اس سلسلے میں کیا موقف اختیار کر رہی ہے، دباؤ کیسے آئے گا، سعودی عرب کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے، اس کے اوپر تفصیلی بات۔ اور پھر دوسرا اہم موضوع یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانین جو پرپوزل یا ایران جو تجاویز دے رہا ہے آبِ ہرمز کھولنے کے حوالے سے، اس کے اوپر رات گئے میں نے دیکھا کہ رائٹرز نے ایک ایکسکلوسیو سٹوری، جس میں ان کا سکوپ ہے ہمارا، وہ چھاپی ہے، جس میں بتایا گیا کہ امریکی صدر نے مختلف جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ان سے ایک سوال پوچھا ہے کہ اگر ہم اس جنگ سے ایگزٹ مار دیں، یہ کہہ کے کہ ہم نے جنگ جیت لی یک طرفہ طور پر، تو اس کا رد عمل کیا آئے گا، کانسیکوینسز کیا آئیں گے۔ اور پھر ان کا جو لیٹسٹ سروے آیا اس میں موصوف کی ریٹنگ اور گر گئی ہے۔ یہ کہانی یا خلاصہ ہے جو میں نے بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو عرض کروں کہ رات گئے میں نے دیکھا CNN کی بہت ہی کمپیٹنٹ اینکر ہیں، ون آف مائی فیورٹ، بیکی اینڈرسن، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یو اے ای کے جو منسٹر ہیں فار انرجی اینڈ انفراسٹرکچر، سہیل محمد المزروئی، وہ گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ باتیں تو بڑی کھل کے کی، لیکن کچھ سوالوں کے جواب انہوں نے کہا میں صرف انرجی کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ جیسے کہ بیکی اینڈرسن نے جب کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپیک سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ GCC ممالک، عرب اتحاد، OIC، عرب لیگ، ان سب سے بھی پھر نکل رہے ہیں، تو اس نے کہا میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا، میں انرجی کی بات کر سکتا ہوں۔ 1 مئی سے یو اے ای چھوڑ رہا ہے ان ممالک کا کنسورشیم جو بنا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے ملکی مفاد میں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور ہمارا مقصد جو ہے وہ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا ہے، سٹیک ہولڈر جو ہمارے ہیں ان کو مطمئن کرنا ہے، اور فیوچر کے اوپر ہماری نظر ہے کہ ہم نے زندہ کیسے رہنا اور اپنی اکانومی کو کیسے ترقی دینی ہے۔ یہ ان کا مختصر سا تبصرہ تھا، اور یہ کہا کہ دنیا جو ہے اب آبِ ہرمز بند ہونے سے پہلے اور بند ہونے کے بعد یکسر بدل چکی ہے، اس لیے ہم نے یہ ڈیسیژن کیا۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے آلٹرنیٹیو روٹ کون سا رکھا ہے جس سے یہ آبِ ہرمز سے بچنا چاہتے ہیں، اور وہ روٹ تجویز کس نے کیا تھا؟ اسرائیل نے۔ اور یہ بھی آج آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی یہی وزیر توانائی، یو اے کے یہی وزیر توانائی، آن ریکارڈ ان کا بیان ہے جنگ کے دوران کہ جب تک ایران جنگ میں اہداف حاصل نہیں کر لیے جاتے، ایران کو اس حد تک نقصان نہیں پہنچایا جاتا کہ وہ دوبارہ حملے کرنے کی جرت نہ رکھے، تب تک یہ جنگ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آن ریکارڈ ان کے بیانات پڑے ہوئے ہیں جنگ کے دوران، رائٹرز پر بیانات چھپے، جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں وہاں میں نے ڈسکشن میں لے کے آتے ہیں ان معاملات کو کہ ایسا ہے۔ اور آج تو میں وہ معاہدہ بھی ڈسکس کروں گا جو اسرائیل کے ساتھ انہوں نے کیا اور جو انویسٹمنٹ وہاں پہ ہو رہی۔ اب اس میں ایک اہم بات آپ نوٹ کریں کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر جو ڈپازٹس تھے ان کے، وہ واپس مانگے یو اے نے، سعودی عرب نے واپس رکھ دی، پاکستان کے پاس زیادہ رقم رکھ دی۔ اس بات کو آپ آسان نہ لیں، یہ اگین سعودی عرب سے ناراضی، پاکستان سے ناراضی۔ کیوں؟ کیونکہ یو اے نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنگ یوں ختم ہو، اور یو اے یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کا جو کردار ہے ثالثی کا، معاملہ فہمی کا، وہ یوں ہو۔ یہ بھی آج آپ سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بالکل ان کو پسند بات نہیں آئی تھی، کیونکہ ان کے تعلق داری جو ہے اسرائیل اور بھارت سے جڑی تھی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ جنگ سے پہلے جب نریندر مودی گئے اسرائیل کی پارلیمان میں، کنیسٹ میں، تو وہاں آپ کو یاد ہے میں نے عرض کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو نئے اتحادی ہیں اس میں اسرائیل، یو اے ای، سائپرس، گریس اور دیگر ممالک کا انہوں نے ذکر کیا، کچھ افریقی ممالک کا، کہ اس پہ مبنی ہم اتحاد بنا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی تھی جب آپ کو ہم نے اطلاع دی تھی کہ یہ پہلے وہاں کارروائی ہو چکی ہے، اسرائیلی پارلیمان میں یو اے کا نام پکارا گیا مودی کی جانب سے۔ بہرحال آج میں کہوں کہ اوپیک اور جو اوپیک پلس کے اتحاد ہیں یہ عملی طور پر ٹوٹ گئے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ $111 فی بیرل تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں چلی گئیں۔ $3 کا اضافہ فوراً اس فیصلے کے بعد ہوا۔ سعودی عرب اس اتحاد کو لیڈ کر رہا تھا، بیلنس رکھنے کا دباؤ بڑھ رہا تھا سعودی عرب کے اوپر۔ 75 سے 80% جو تیل کے ذخائر ہیں ان ممالک کے پاس ہیں، کوٹا طے کرتا تھا یہ جو تنظیم تھی سعودی عرب کی قیادت میں۔ پاکستان 90% عرب ممالک سے تیل لیتا تھا، اور 40% پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا جب سے یہ جنگ ہوئی ہے۔ آ جائیں سیدھا اس نقطے پہ آتے ہیں جو میں نے بیان کرنا تھا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں اقتصادی بغاوت نہیں، یو اے ای نے سیاسی بغاوت کی ہے۔
یہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ بیان کرنے سے پہلے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں ناظرین کو پہلے اپنے دیکھنے والوں کو اس معاہدے کی ڈیٹیل بتا دوں. جو میں کہہ رہا ہوں آئرن ڈوم بھی آنا ہے اور اسرائیل کے ساتھ پیار محبت کی پینگیں بھی آگے بڑھنی ہے. یہ جی یہاں پہ آلریڈی یو اے میں تھارڈ اور پیٹریٹ میزائل اور ایئر ڈیفنس سسٹم تو موجود ہے. جب ابراہم معاہدہ اکارڈ وہ سامنے آیا تو یو اے نے اس میں دستخط کیے تھے اور اس کے ساتھ اسرائیل کی سیکیورٹی کوآپریشن میں اضافہ ہوا تھا. ایئر ڈیفنس ٹیکنالوجی کا لفظ اس میں لکھا گیا تھا. 2020 سے یہ پیار محبت کے جو تعلق ہیں اس میں بہت زیادہ ہم نے تیزی دیکھی. جو آن ریکارڈ موجود ہے یہ ڈیٹا. اور انہوں نے ایک معاہدہ کیا 2022 میں جس کا نام رکھا کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ سیپا CEPA. یہ جو معاہدہ ہے کبھی خفیہ تھا, اب پبلکلی اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں. اس سب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یعنی پچھلے 5 سے 6 برسوں میں یو اے اور اسرائیل کے بیچ ہو یہ رہا ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی ہے دونوں ممالک نے, بالخصوص علاقائی خطرے کو دیکھتے ہوئے. اور کس سے خطرہ ان کو ہے؟ ایران سے. ایران ٹارگیٹڈ یہ کارروائی ہے. انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم وہ اسرائیل سے حاصل کرنا ہے. ریڈار ارلی وارننگ سسٹم اس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے. جوائنٹ ایکسرسائزز کرنی ہے. ٹیکنالوجی اینڈ سائبر سیکیورٹی کے اوپر AI کے اوپر ایک دوسرے سے معاہدہ کر رکھا ہے دونوں ممالک کے اندر. پبلکلی چیزیں ہیں, میں خود سے بیان نہیں کر رہا, کسی کو شک نہ رہے. پھر دبئی ابوظہبی میں اسرائیلی اسٹارٹ اپس کو بہتر فیسیلیٹیشن دینی ہے. اور پھر ٹورزم میں دیکھ لیں, تل ابیب اور دبئی کے بیچ میں پروازوں کا آغاز ہوا, خود وصول کرنے گئے. اور پھر $0 تک ان کی آپس میں تجارت تھی جو اب بڑھ کر بلینز آف ڈالرز تک جا چکی ہے دو طرفہ. اس میں بالخصوص ٹیرف ریڈکشن, ایک دوسرے کے ساتھ جو تجارت ہوگی ٹیرف بہت کم رکھا جائے گا. انویسٹمنٹ فوکس ہوگا, فائنینشیل سروس دی جائیں گی. رینیویبل انرجی سیکٹر پہ انویسٹ کرے گا اسرائیل. واٹر ڈیسیلینیشن, جتنا پانی کھارا وہاں پہ ڈیسیلینیشن ہو رہا ہے, پینے کے قابل ہو رہا ہے, اسرائیلی تعاون. اور ایگریکلچر ٹیکنالوجی جو بھارت کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے یو اے کی, وہ بھی یو اے کے ہمارے دوست ممالک کو فراہم کرنی ہے. ایک دو رپورٹس میں نے دیکھی ہیں کہ خفیہ طریقے سے جنگ کے دوران جو آئرن ڈوم ٹیکنالوجی جو تل ابیب میں اور دیگر جگہوں پہ نصب ہے, کسی حد تک تو ناکام بنائی ایران نے, لیکن ظاہری بات ہے حساس مقامات پہ وہ نصب ہے, وہ بھی انہوں نے اس کے حصول کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کی ہے. اب میں وہ مدعا بتاتا ہوں کہ یو اے کے ایگزٹ کا مطلب کیا ہے, کیوں یہ اس نے پورا سسٹم تباہ کر دینا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اوپیک کے جو مالک ہیں یہ کو بنتے ہیں 12 اوپیک میں اور کوئی 22 کے قریب اوپیک پلس میں. مثلا اوپیک میں جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, اوپیک اس کا مخفف سعودی عرب ہے, عراق, ایران, کویت, UAE, وینزویلا, نائجیریا, الجیریا, لبنان, انگولا, لیبیا معاف کیجیے گا, انگولا اور گنی, گیبون اس میں شامل. انگولا 2023 میں نکل گیا تھا, افریقی ملک ہے. انہوں نے کہا جو ہمیں کوٹا دیا اوپیک نے یہ بہت کم ہے, ہم اس سے زیادہ پروڈیوس کر سکتے ہیں تو ہم نکلنا چاہیں گے. اچھا, قطر بھی نکلا. قطر اس لیے نکلا کہ وہ آئل کی بجائے LNG پہ چلا گیا تو وہ اس سے ٹیکنیکلی نکل گیا. اوپیک پلس میں روس آتا ہے, قازقستان آتا ہے, آذربائیجان آتا ہے, میکسیکو آتا ہے, عمان, ملیشیا, بحرین اور سوڈان آتا ہے. تو یہ جو ممالک ہیں یہ تیل پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مرضی کی قیمت بھی رکھتے ہیں اور کوٹا طے کرتے ہیں کہ اس ملک نے کتنا تیل پیدا کرنا ہے تاکہ قیمتیں مارکیٹ میں بیلنس رہیں, حساب کتاب کے اندر رہیں. تو اس سے نکلنے کا مطلب ہے کہ میں مرضی کی آئل پروڈیوس کروں گا اور مرضی کی قیمت رکھوں گا, انویسٹمنٹ اپنی مرضی سے لے کے آؤں گا, مرضی سے تیل بیچوں گا. روس اور سعودی عرب اس میں لیڈ کرتے ہیں آبویسلی. روس اور سعودی عرب کی میں اگر ذکر کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ اوپیک کے ممالک 28 سے 30 ملین بیرل روزانہ تیل پیدا کرتے ہیں, یعنی 30% گلوبل سپلائی. جو اوپیک پلس ہیں یہ 40 سے 45 ملین ڈالر فی بیرل یہ تیل پیدا کرتے ہیں, جو مجموعی طور پر کوئی آپ کہہ سکتے ہیں 70 سے 75% بن جاتا ہے گلوبل سپلائی کا. باقی اگر آپ سوچیں کہ باقی کون سے ممالک ہیں تو وہ بن جاتے ہیں کینیڈا, امریکہ اور دیگر جو اوپیک پلس کا حصہ اس طرح سے نہیں ہے. دنیا کی جو مانگ ہے وہ بنتی ہے کہ 100 سے 102 ملین بیرل روزانہ. تو اس میں سے آپ سمجھیں 70 سے 75 ملین بیرل روزانہ تو یہ اوپیک پلس ممالک بنا رہے ہیں. اب وہ جو میں کہہ رہا ہوں اسرائیل کیسے پیچھے, اسرائیل تجویز کر رہا تھا کہ آپ آبنۂ ہرمز کو غیر فعال کر دیں, یہ سارے عرب ممالک مل کے. کیسے کہ آپ جو یو اے کے اندر پچھلے 5 برسوں میں مزید بھی $122 ارب خرچ ہوئے ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر. وہ کیسے وہ بیان کرتے ہیں. کوئی جو ان کا ایک علاقہ ہے حبشان اور فجیرہ پائپ لائن, نقشہ میں تھمبنیل میں لگا دوں گا, آگے ایڈیٹر ہے نہیں رات کے وقت کو صبح سویرے, تو آپ دیکھ لیں تھمبنیل کے اوپر, ٹویٹ بھی میں کر دوں گا کہ جو یو اے جو انحصار کرتا ہے اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر, اس کی بجائے یو اے کا جو آخری حصہ بنتا ہے جہاں اسٹیٹ آف ہرمز ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے پانی شروع ہو جاتے ہیں, وہاں پہ ان کا جو فجیرہ پائپ لائن جہاں اینڈ ہوگی تو یہ حبشان سے پائپ لائن شروع ہو اور فجیرہ تک جائے, یہ سب سے بڑی ان کی پائپ لائن ہوگی. تو وہاں سے آپ پائپ لائن کے ذریعے تیل وہاں لے جائیں جہاں پہ آبنۂ ہرمز کی حدود و قیود ختم ہو جاتی ہیں, تو آپ کھلے پانیوں میں آگے پھر جہاں مرضی کروڈ آئل بیچنے میں کامیاب ہو جائیں. دوسری ان کی جو پائپ لائن ہے وہ جبل دھانا سے فجیرہ تک, وہ بھی فجیرہ پہنچائی جا رہی. فجیرہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ایران نے کہا تھا کہ ہم حملہ کریں گے, ان کی آئل تنصیبات کو تباہ کریں گے اگر ہم پہ حملے ہوئے. یہ دبئی کے ساتھ اسرائیل کے جو مل کے خطرناک گیم ہے اس کا ایک ثبوت ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ دبئی اور اسرائیل کھل کے اس خطرناک گیم کا حصہ بن چکے ہیں. اس کا عملی مظاہرہ ہے جو آپ دبئی کی جانب سے اس
معاہدے سے باہر نکلنے کے اوپر دیکھ رہے ہیں. 50 سالہ معاہدہ کو ختم کر دیا یک لخت, اور ساڑ نکالا ہے, اپنا غصہ نکالا ہے سعودی عرب کے اوپر بھی, پاکستان کے اوپر بھی, اور دیگر عرب ممالک کے اوپر بھی, اور ایران کے اوپر بھی. اسی لیے میں نے کہا کہ آئرن ڈوم ٹیکنالوجی ہو یا دیگر معاملات ہوں, وہ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں. لیکن اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ یہ صرف بات یہاں ختم نہیں ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ اب اس کا عرب ممالک, عرب لیگ اور دیگر کے اوپر بھی اثر پڑے گا. اب آپ سوچیں گے کہ پھر باقی ممالک کیا کرتے ہیں, امریکہ اور دیگر. تو امریکہ بھائی پیدا کرتا ہے 12 سے 13 ملین بیرل روزانہ, سب سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے. سعودی عرب کوئی 9 سے 11 ملین بیرل روزانہ پیدا کرتا ہے. روس 9 سے 10, کینیڈا آ جاتا ہے 4 سے 5, عراق 4 سے 5, چین 4, اور یو اے 3 سے 3.5. یو اے چاہتا ہے کہ جو ہمارا 2.5 سے 3.5 ملین بیرل یعنی 30 سے 35 لاکھ بیرل روزانہ ہے, وہ ہم بڑھا کے 5 ملین یعنی 50 لاکھ بیرل تک لے جائیں. ان کی استطاعت ہے, اسی لیے انہوں نے 122 ارب ڈالر خرچ کیے پچھلے 5 برسوں میں. اسی لیے اسرائیل کہنے پہ وہ نقشہ بنایا کہ آپ نے ہرمز سے کیسے بچنا ہے. یہ ہے اس کی باریک کاروائی. تو اب ابراہیم معاہدے کے بعد جب انہوں نے سائن کیا, اس پہ کام کرنا شروع کیا. اچانک نہیں وہ پھٹے نہ وہ پھوٹے ہیں, پلاننگ کے ساتھ بادشاہ یہ مہم یہاں تک پہنچی ہے, جس کا شاخسانہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے. اب صورتحال یہ ہوگی کہ اگر بیچ میں سے بابا ٹرمپ نکل جاتا ہے تو پھر کیوں ہوئے گا. ہم آپ سے اس جنگ کے دوران بار بار عرض کر رہے تھے کہ اسرائیل نہیں چاہتا امن ہو, اسرائیل نہیں چاہتا عربوں کے آپس میں بنے, اسرائیل نہیں چاہتا عرب پاکستان دیگر اتحاد بنے. وہ چاہتا ہے پنگا وہ یہاں پہ چھلتر رکھے, اور وہ چھلتر اس صورت میں آپ کے سامنے آ رہی ہے. چبن یہاں پہ ہوتی رہے, وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. پھر آپ یہ بھی رکھیں کہ یو اے کے شیخوں کا جو جنگ سے پہلے نریندر مودی کے یہاں دورہ تھا, جب کشمیر سے لایا گیا جھولا اور زعفران اور شال انہیں خاص اور پیش. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں, خود سے نہیں کہہ رہا, اس لیے کہ جو لوگ کہیں گے کہ میں کوئی غم و غصے کا اظہار کروں. بھائی صاحب یہ دنیا بڑی عجیب و غریب ہے, ممالک کے انٹرسٹ بڑے عجیب و غریب ہیں, امہ شمہ بھول جاتے ہیں یہ ہمارے دوست. یہ ہمیں بڑا درد ہے اور ہونا چاہیے, رہے گا انشاءاللہ. باقیوں کے ہاں یہ درد نہیں ہے. کاروبار ہے, تیل ہے اور بیچنا ہے, سیر و سیاحت کو بیچنا ہے, ٹورزم کرنی ہے. جنگ ہوئی تھی نا جب شروع, تو سب سے پہلے جو اسرائیلی شہری موجود تھے یو اے میں, انہیں باحفاظت خصوصی طیاروں کے ذریعے تل ابیب پہنچایا گیا, اور اسرائیل نے شکریہ ادا کیا. اس جنگ کے بیچ یو اے کے حکام تھے جنہوں نے پاکستان یا کسی اور ملک کو ریچ آؤٹ کرنے کی بجائے سب سے پہلے امریکہ اور تل ابیب اور بھارت میں ٹیلی فون کالیں میں لائی تھی. یہ بھی آن ریکارڈ ہے. پاکستانیوں کے لیے یو اے کے ساتھ اچھی خبریں مجھے نہیں آنے والے دنوں میں دکھائی دیں. بہرحال دوسرا موضوع ٹرمپ کا. یہ رائٹرز کے 2 صحافی ہیں, ایرک بانکو اور گرام سلیٹرے. یہ جو خاتون ہے ایرک, یہ ان کی جو نیشنل سیکورٹی کورسپونڈنٹ ہے, اور جو گرام سلیٹرے ہیں یہ ان کے وائٹ ہاؤس کے کورسپونڈنٹ ہیں. 2 بڑے سینئر اور ذمہ دار لوگوں نے اسکوپ رات کو مارا. اسکوپ ہم صحافت میں کہتے ہیں ایسی خبر جو کسی اور کے پاس نہ ہو. انہوں نے کہا جی امریکی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ وہ انالائز کریں, تجزیہ کریں کہ اگر ایران کیسے ریئیکٹ کرے گا اگر امریکہ یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو فاتح قرار دے دے کہ ہم جنگ جیت چکے, اور جوں کا تو معاملہ چھوڑ دے, تو ایران کا رد عمل کیا ہوگا, اندرون خانہ کیا صورتحال ہوگی. یہ بڑی ڈیٹیل انہوں نے سٹوری چھاپی. اس کی صورتحال میں کل بھی مزید واضح کروں گا, کل آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو رہا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس سوال کے اوپر سی آئی اے سے رابطہ کیا, تو سی آئی اے نے سوال کے اوپر کمنٹ کرنے سے انکار کیا. پھر ہم نے جو ان کی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کی. دیگر جگہوں پہ تو سب نے اس کے اوپر کہا کہ ہم اس پہ ابھی بات نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے خبر یہ دی 2 ذمہ دار صحافیوں نے کہ ٹرمپ اب یہ غور کر رہا ہے کہ اگر یوں کر لیا جائے تو کیا ہوگا, بچت ہو سکتی ہے یا نہیں ہوگی. اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ آئی تھنک سو کہ ٹرمپ نے جو ایرانی تجاویز پہ غور بھی کیا کہ ایران تھک گیا ہے, قیادت کا فقدان ہے, وہ بیڈلی معاہدہ چاہتے ہیں, یہ ساری بڑکیں ہیں. اصل صورتحال یہ ہے کہ اسی رائٹرز نے پھر رات کے ایک پول بھی نشر کیا, وہ اس بات کا ثبوت ہوگا. وہ پول کیا تھا؟ 4 دن انہوں نے پول کروایا اپسوس کے ساتھ, جو پول کروانے والا ادارہ ہے رائٹرز نے, کہ جو کرنٹ ٹرم ہے جس میں موجودہ عہد ہے ٹرمپ کا, اس کے اندر اس کی اپروول ریٹنگ ڈس اپروول ریٹنگ کیا ہے. تو اپروول ریٹنگ جو ہے وہ پچھلے کوئی 15-20 دنوں کی نسبت اور پچھلے ماہ کی نسبت اور گر گئی ہے. اب صرف 34% لوگ اس کے وائٹ ہاؤس میں ٹھہر کے صدر کے طور پر اقدامات کی تائید کر رہے ہیں, حالانکہ یہ 15 سے 20 اپریل کے دوران شرح 36% تھی اور گر گئی ہے. یعنی 64% جو سروے میں حصہ لینے والے لوگ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈس اپروو کرتے ہیں ٹرمپ کی پالیسیوں کو. آگے سے مڈ ٹرم بھی ہے. پہلے جب جنوری 2025 کا آغاز ہوا تب موصوف 47% پاپولیرٹی کے ساتھ کھڑے تھے, آج کہاں ہیں؟ 34% کے ساتھ. 13% کی کمی واقع ہو چکی ہے ان کے مقبولیت میں, اور یہ اس کسی بھی امریکی صدر کی حالیہ تاریخ میں سب سے کم مقبولیت کی شرح ہے. اب یہ سوال تو بنتا ہے نا پھر کہ اگر ہم یک طرفہ تو کہ اہداف حاصل کر لیے, رجیم چینج کر دی, اور ایران نے کہہ دیا وہ نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائیں گے, تو ہم آگے چلتے ہیں. اس لیے اسرائیل وہاں پہ دوسرا لوچا لڑائی کر رہا ہے کہ کم مکے نا. اب مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.